الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إلى آخر الآية. روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماذا عمل فيما علم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ رمضان کے بعد ویلور کی اس مسجد الفلاح میں ہر اتوار کا درس کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مجالس میں بیٹھنے، علماء کے صحیح بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام مردوں کے لیے تھا، لیکن دیکھیے خواتین میں بھی جذبہ کیسے وہ بھی آ گئی ہیں. تو اس موقع پر نوجوان لڑکے لڑکیوں میں آج کیا بگاڑ ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے. آج دیکھ رہے ہیں دشمنان اسلام کا ٹارگٹ یا تو عورت ہے یا تو نوجوان ہے. دشمنان اسلام ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہمارے لڑکیوں کو بھی غارت کر رہے ہیں، ہماری لڑکیوں کو بھی غارت کر رہے ہیں. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دن بدن یہ چیز ہمارے پاس سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپ میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں یہ نظر آتا ہے. ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہے. اب اس بارے میں مبالغہ سے بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں 30 پر 1 لاکھ عورتیں مرتد ہو گئیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں. بہرحال کچھ حقیقت ہے کہ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایسے وقت میں یاد رکھیے، اگر مردوں کو عورتوں کو مسجد سے توڑ کر نصیحت کی جائے تو ہم اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس فتنے کو ایسے ہی چھوڑا اور مساجد کے ممبر سے اور یا درس سے حضرات و خواتین میں اگر بیداری پیدا نہ کی، آج یہ ایک ہے کل 2 ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ نوجوانی کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، نوجوانی کے مرحلے میں کیسے رہنا چاہیے. میں لمبی بحث میں نہ جاتے ہوئے اتنا بتاؤں گا، آج نوجوان لڑکے لڑکیوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے ہم نے سورہ روم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے انسان پیدا ہوتا بھی کمزور ہے، مرتا بھی کمزور ہے. ان دونوں کمزوریوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقتور مرحلہ دیا نوجوانی کا. اللہ نے کہا اللہ وہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. آپ دیکھتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے اپنے گود میں لیتی ہے، گردن بھی نہیں کھڑتی، گردن کھڑتی ہے تو بیٹھ نہیں پاتا بچہ. اس کے بعد چلنے کے لیے، کھڑنے کے لیے 2 سال لگتے ہیں. انسان کتنا کمزور ہے دیکھیے. اسی لیے اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے. انسان کی زندگی کا آغاز کمزوری سے ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ نوجوانی کا مرحلہ آتا ہے. نوجوانی کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ اس میں لڑکیوں کی عمر الگ، لڑکوں کی عمر الگ، ملک کا بھی اپنا اثر پڑتا ہے. یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہیں گے. ہندوستان وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، لڑکی کے بالغ ہونے کے لیے 12-14 سال لگ جاتے ہیں، مگر عرب میں لڑکی 9 سال کچھ بالغ ہو جاتی ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں رسول اللہ سے ان کا نکاح ہوا. یہ سنیے، 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. ورنہ آپ انڈیا میں دیکھیں گے 9 سال کی عمر میں بچی 4th پڑھ رہی ہوتی ہے، مگر عرب میں دیکھو آپ، وہاں کا ماحول، وہاں کی غذا سے لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں
12-14 سال ایک ایسی عمر ہے جہاں سے نوجوانی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون بڑا گرم ہوتا ہے، اور اس میں وہ مرحلے میں انسان کچھ کر گزرنے، یا تو انقلابی عمر ہوتی ہے انسان کے، بڑے بڑے انقلاب کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے دوسری جو حدیث پڑھی، یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے قیامت کے دن کسی کے انسان کے پیر ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کے بارے میں جواب دے۔ یہ سوالات کیا ہوں گے؟ اس کا جواب اگر ہم زندگی صحیح گزاریں گے تو دے سکتے ہیں، اگر ہم نے اپنی جوانی غلط انداز سے گزاری تو قیامت میں حشر کی عدالت میں بیٹھ کر جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گنوائی۔ اگر عمر اللہ کی اطاعت میں گزری جواب دینا بہت آسان، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزری ہونٹ کانپیں گے اور زمین جو ہے ہمارے پیروں کے نیچے سے کھسک جائے گی۔ دنیا میں خود ہوتا ہے، بڑی بڑی عدالتوں میں جھوٹ بول کر انسان بچ جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں انسان جھوٹ بول کر بچ نہیں سکتا۔ پہلا سوال ہوگا تم نے اپنی عمر کہاں گنوائی۔ دیکھیے، جوانی عمر میں آ جاتی ہے، مگر خصوصاً سوال ہوگا تم نے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جوانی کہاں کھپائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے جواب دینے کی تیاری کر لینا چاہیے۔ نوجوان یہ سوچے اگر میں آج زندہ ہوں تو کل میں قبر میں ہوں، اور پھر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، دوسرا سوال کس کے بارے میں؟ نوجوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال ہوگا تم نے جتنا سنا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ زندگی میں ہزاروں تقریریں سنتے ہیں، ہزاروں خطبات سنتے ہیں، ہزاروں دروس سنتے ہیں، مگر ہم نوجوانوں کی زندگی میں کوئی اثر نہیں دیکھتے۔ لہٰذا یہ دیکھیے، درس کے شروع سے جتنا سنتے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنا میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے جان لیا مسجد کے دروازے تک ختم کر دیے، باہر جانے کے بعد ہماری آزادانہ زندگی کام نہیں دے گی۔ لہٰذا ہم یہ جانیں جتنا جانا اس پر تم نے کتنا عمل کیا، یہی بات۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا مال تم نے کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، کس کو ڈبویا، کس کو دھوکہ دیا، کس کو مارا، سب سوال ہوگا۔ اور آخری میں یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ مال تم نے کہاں خرچ کیا۔ اللہ اکبر، مال کہاں سے کمایا؟ 1 روپے کے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی نعمت آپ کو ملی ہے زندگی میں، اس نعمت کے بارے میں مکمل طور پر سوال ہونا ہے۔ اب دیکھیے، جوانی کے بارے میں بولتے جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اسے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ بتاتے ہیں، دیکھیے نوجوانوں، اگر قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ چاہتے ہو تو یہ 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب دنیا کی جو گرمی ہے ہم اسے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کبھی فین کے ذریعے سہارا لے رہے ہیں، کبھی کولر کے ذریعے، کبھی اے سی کے ذریعے۔ ذرا وہ حشر کی عدالت کو یاد کرو، انسان ننگے پیر ننگا بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھایا جائے گا، چپل میں پیر بھی نہیں رہیں گے اور ننگا رہے گا پورا جسم، اور ساتھ میں جو ہے بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات عائشہ کو بیان فرمائی۔ اس وقت ہر جگہ تاریکی ہوگی۔ جس نے دنیا میں توحید کو اپنایا ہوگا وہ توحید کا نور اس کے رائٹ میں اس کے سامنے ہوگا، ورنہ تو کافر اور منافق قیامت کی تاریکی میں روشنی کے لیے ترس جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کھلا میدان ہے، ہوائیں زور سے چل رہی ہیں، کرنٹ آف ہو گیا ہے، پانی برس رہا ہے، اور ایسی ہوا چل رہی ہے آپ کو جو ہے سر چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بہت پریشان ہوتے، انسانوں کی موت ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی امت کے ساتھ خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہیں؟
ان خوش نصیبوں میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ ایک بڑا اچھا ضابطہ بتائیے، نوٹ کیجیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانا ہو تو ایک ضابطہ بتاتے ہیں، وہ یہ، اگر ہم دنیا میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیے عرش الہی کا سایہ ملتا۔ اگر پوری بات بتائیں گے آپ، وہ عرش الہی کے سائے میں کون کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، انصاف پسند بادشاہ، اس میں ایک مرد وہ بھی رہے گا، دیکھیے ایک مرد وہ بھی رہے گا جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہوگا، اس وقت ایک عہدہ رکھنے والی اور خوبصورت عورت اسے برائی کے لیے بلاتی ہے، بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے عرش الہی کا سایہ کا جگہ پائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے لوگوں میں ایک نوجوان کو ایسے ہی بتایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ بھٹکنے کا مرحلہ ہے، بھٹکنے کے مرحلے میں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف کرتا ہے، رسول اللہ کی طرف کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی کو لگاتا ہے، تو ایسا نوجوان بھی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، پورے قرآن میں نوجوانوں کا ذکر بہت جگہ ہے۔ اگر میں ہلکا اشارہ کروں، قرآن میں جن نوجوانوں کا ذکر ہے اس میں سب سے پہلے سورہ کہف میں ذکر کیے ہوئے 7 نوجوانوں کا ذکر ہے۔ ہم سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے اور پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے فضیلت کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی، دیکھو اب بتا دیتے ہیں آپ کو۔ سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک ہفتے سے لے کر دوسرے جمعہ تک ایک روشنی دیتا ہے۔ روشنی کا مطلب کیا؟ نیکیوں کی توفیق۔ سلیمان روحلی حفظہ اللہ تو بولتے ہیں وہ جو نور ملتا ہے پڑھنے والے کو بھی ملتا، بیوی بچوں کو ملتا ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے میری اپنی عادت ہے، جب بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ سورہ کہف کے پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہم سے جو نور کا وعدہ کیا ہے وہ نور تو مجھے بھی دے، میرے بیوی کو بھی دے، میرے بچوں کو بھی دے۔ اور وہ نور کتنا لمبا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر کہیں سرکس آ جاتا ہے یعنی تو ایگزیبیشن آ جاتا ہے، ایک لمبا لائٹ ہوتا ہے جو سارے شہر میں پھرتا رہتا ہے۔ ذرا تصور کرو، یہاں سے مکہ تقریباً 4000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تم جہاں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھو گے وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لمبا نور دے گا۔ اللہ کتنی بڑی بات، اتنا لمبا نور۔ یہ سب ایسی حدیثیں ہیں ہمارے سے چھپی ہوئی، اس کو باہر نکالنا چاہیے۔ اور نبی نے کیا فرمایا، دیکھو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، یہ نوٹ کیجئے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو یا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر امت کا نوجوان ہفتے میں ایک مرتبہ اس سورہ کہف کی تلاوت کرے، میں سمجھتا ہوں ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کے گیپ کے درمیان میں جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو نوجوان بچا سکتا ہے۔ اور یہ سورہ کہف کا سب سے بڑا پیغام کیا؟ یہ کہف کا معنی غار ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 7 نوجوان تھے، یہ 7 نوجوان تھے۔ اصل میں کیا تھا، 7 نوجوان تھے توحید پرست تھے۔ اب دیکھتے ہیں ویلور کے ماحول میں دیکھتے ہیں بدعت و خرافت ہر جگہ ہے، ایسے موقع پر ہم توحید پر اگر قائم ہیں تو لوگ ہماری دشمنی کرتے ہیں، یہ تو ہماری سلفیوں کی پرانی تاریخ بھی ہے۔ وہاں 7 نوجوان ہیں، پوری آبادی کرسچنوں کی ہے، بادشاہ بھی کرسچن۔ ایسے وقت میں وہ بادشاہ، وہ پوری آبادی، پوری کرسچینٹی کیا کر رہی ہے؟ ان توحید پرستوں کے ایمان کا امتحان لے رہی ہے۔ ان نوجوانوں نے دیکھا اگر ہم اس آزمائش میں رہے تو ہم کو عیسائی بنا دیا جائے گا یا ہمارے ایمان پر آنچ آئے گی، اور بندہ اپنے آپ کو بچانے کی اگر کوشش کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے غیبی طور پر انسان کے لیے انتظام فرماتا ہے۔ کیا کرے یہ لوگ؟ 7 نوجوان اپنے آپ کو عیسائیت سے، کرسچینٹی سے، عیسائیت کے فتنے سے بچانے کے لیے غار میں گئے۔ اچھا غار میں گئے تو ہوا کیا؟ غار میں جا کر 309 سال سوئے۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ میں آپ سے بتاتا ہوں اگر 1 مہینے تک اگر کٹنگ نہیں کرے،
ایک مہینے تک منہ چھوڑ دیے، ایک مہینے تک ناخن نہیں کٹ کرے تو ہم نہ انسان کو ہمارے سے نفرت پیدا ہوتی، کیا حال ہوا ہوگا؟ 309 سال سوئے، اللہ نبی سے فرماتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ 309 سال کے بعد اگر ان کی حقیقت کو ان کو سامنے سے دیکھ لے تو آپ کو ڈر آ جاتا۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے، 309 سال سوئے جا کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے ماشاءاللہ کتے کا انتظام فرمایا، اور کتا بھی کہاں گیا دیکھو، 309 سال تک غار میں سوتے رہے، سورج کی روشنی ادھر مارتی تو ادھر پلٹ جاتے، ادھر پڑتی تو ادھر پلٹ جاتے، اور کتا بھی دہلیز پر بیٹھا رہا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اب کتا جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں آتی نا، آپ جانتے ہیں نا، کتا جہاں ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کتا 7 نوجوان 309 سال تک جہاں سے اندر نہیں گیا، کہاں بیٹھا تھا؟ دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اگر وہ کتا اندر چلے جاتا تو ہوتا کیا؟ رحمت کے فرشتے ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت کہتے ہوئے فرماتا ہے انہم فتیتن، وہ ایسے نوجوان تھے وہ ایمان لے آئے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ یہ سورہ کہف ہر جمعہ ہر نوجوان کو پیغام دیتی ہے، اے نوجوان تو اپنے عقیدے کو ویسے بنا لے جیسے وہ 7 نوجوان تھے، اور امت میں نوجوانوں کو جہاں اس میں پیغام ہے، امت کے علماء کو بھی پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ امت کے نوجوانوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے مکمل طور پر کوشش کریں۔ اور ایک بات بھی ہے، نوجوان کا ذکر آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ عین جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی بھی دی اور ساتھ میں خوبصورت بھی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ذرا ہینڈسم ہو گیا تو اسے اپنی خوبصورتی پر فخر آ جاتا، اور کیا اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرتا۔ اس نبی کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خوبصورتی دی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بھی بنایا تھا۔ جب عین نوجوانی کے مرحلے میں تھے، وہ عزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی کیا کرتی ہے؟ دروازہ بند کر کے بولتی ہے میں زنا کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے کئی واقعات پیش آتے، عورت کیا کرتی، مرد کو وہ اپنی طرف بلاتی ہے، برائی کے لیے کرتی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں تو آپ کو رونا بھی آئے گا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے سٹیوں میں رات میں 12 بجے اگر آپ بس اسٹینڈ میں اترے، کہیں بھی اترے، آپ کو گھومتی ہوئی زنا کرنے والی عورتیں نظر آئیں گی۔ یہ ہے ماحول انڈیا کا۔ اب آنے والے دنوں میں ماحول کیسے ہوگا، ابھی ہمارے نسل کے بارے میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نوجوان تھے، دروازہ بند کر دیا، حالانکہ ان کو شادی کی ضرورت تھی، چاہتے تو زنا میں پڑ سکتے تھے، مگر کیا کیا دیکھو، ایک جملہ کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یا علماء بولتے کوئی بھی نوجوان لڑکا لڑکی اگر اسے پھانسا جا رہا ہے، زنا کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، کچھ بھی پریشانی آتی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہے تو ماشاءاللہ دے دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بگاڑ نہیں سکتی۔ کیا کرے دیکھو، عورتوں کے فتنے سے کیسے بھاگے حضرت یوسف علیہ السلام، بھاگے، شرٹ پیچھے سے پکڑ کے کھینچی، وہ کیا ہو گیا، شرٹ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب بولتے ہمارے معاشرے میں چور کی بمبڑی سب سے پہلے، یہ شرٹ پھٹ گئی تو جا کو اپنے شوہر سے بولی یوسف میرے ساتھ برائی کرنے آئے۔ انہیں شوہر بھی جو تھا بڑا انصاف پسند تھا، اس نے کیا کہا، اگر شرٹ سامنے سے پڑی ہے تو فلاں گنہگار، اگر شرٹ پیچھے سے پڑی ہے تو گنہگار۔ بعد میں شرٹ دیکھتے پیچھے سے پڑی تھی۔ اب یہاں کیا ہے، یوسف علیہ السلام عین نوجوانی میں رہ کر اپنے آپ کو عشق کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے کیسے بچائے؟ سب سے پہلے اللہ کی پناہ بولے۔ دوسرا یہ ہے، کہنے لگے اے اللہ میں عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے جیل میں جانے تیار۔ یہ دیکھیں دوسرا۔ نمبر 3، بندے کو اگر فتنے سے بچنا ہے تو اسے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ آج دیکھو نوجوانوں کا تعلق مسجد سے ہے، نوجوان کبھی درگاہوں میں جا رہا ہے، کبھی شاپنگ مالوں میں جا رہا ہے، کبھی خانقاہوں میں جا رہا ہے، کبھی آستانوں میں جا رہا ہے۔ آج کل تو دیکھتے ہیں آپ، شادی کے بعد تو فوراً کیا ہوتا ہے، وہ ہنی مون منانے کے لیے لوگ پہلے ہی ٹکٹ بک کر لیتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کا آغاز یہ کس سے ہو رہا ہے؟ شرک اور کفر سے ہو رہا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہے، امت کے نوجوان سورہ یوسف ضرور پڑھو، سورہ یوسف ضرور پڑھو۔ اور یوسف علیہ السلام کیسے عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے، ویسے اپنے آپ کو بچانا۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے طلباء سے، اپنے سامعین سے، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ
اے یوسف کے رب، ایسا دعا کرو، اے یوسف کے رب تو نے اپنے نبی کو جیسے عورتوں کے فتنے سے بچایا، تو مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا لے۔ تو اے اللہ تو میری جوانی کو کیا کر، عیب دار نہ بنا، داغدار نہ بنا، تو میری جوانی کو ویسی جوانی بنا دے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے گزاری تھی۔ جب جوانی کا ذکر آتا ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یاد آتے ہیں۔ ابراہیم کون؟ اولوالعزم پیغمبر، کفریہ مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھلی، جانتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ کافر تھا، بت بناتا تھا۔ سب لوگ مل کر عید کو بلائے، جائیں گے، حضرت ابراہیم بولے بیمار ہو نہیں آتا میں۔ اس کے بعد کیا کرے؟ بڑی حکمت سے کلہاڑی لے کر سارے بتوں کو توڑ دیے۔ واپس آنے کے بعد لوگ بولے کون کرا؟ اسے بولے ابراہیم کرا ہوں گا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید کیسے تھا، ویسے ہمارے ہر نوجوان کا ہونا۔ کیا کیا؟ لوگ بولے آگ جلاؤ، آگ جلائیں، بولتے ہنومان کی جے، وہ جے شری رام، ویسے اپنے معبودان باطلہ کا نام لیے ہونا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ننگا بنا کر آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی، ڈال دیا بھی گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ کے خلیل بولے تو اللہ کے جگری دوست، اور اللہ تعالیٰ کے دنیا میں دو ہی جگری دوست، ایک ابراہیم، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا اللہ پہ توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کیسا بھروسہ، کیسا عقیدہ توحید تھا۔ دیکھو ایک جملہ بولے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا بولے؟ حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ بات کی، اے آگ ابراہیم پر تو سلامتی اور ٹھنڈی والی بن جا۔ دیکھو ایک بندہ اگر نیک ہوتا ہے، کائنات کی ساری چیزیں اس کے ماشاءاللہ تائید اور سپورٹ میں آ جاتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ہر دنیا کا ہر چرند پرند جانور وہ آگ کو بجھانے لگا، ماشاءاللہ۔ عقیدہ توحید ایسے ہوتا ہے، بجھانے لگا۔ لیکن وہ گرگٹ بولتے نا، گرگٹ یا چھپکلی ایسا بولتے، دونوں میں اختلاف ہے۔ انہیں کیا کری، وہ جا کے چنگاری کو اور زیادہ بجھے، وہ اور مطلب کیا کرنے لگی، اور اکسانے لگی، پھونکنے لگی چنگاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تمہارے گھر میں گرگٹ یا چھپکلی آئے تو اسے مارو۔ حضرت عائشہ ایک تلوار کی طرح اپنے گھر میں رکھی تھی، جب بھی چھپکلی یا گرگٹ آتا مارتے اسے۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، اس کو کیوں مارنا؟ بولے اس کو اس لیے مارنا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چنگاری کو اور زیادہ بڑھایا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اگر آج کے نوجوانوں کو اگر کوئی مشکل ہے تو کیا بولنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ جملہ دنیا میں دو خلیلوں نے بولا تھا، ایک تو ابراہیم اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نوجوان کیا ہیں، کیسے ہونا چاہیے، بہت لمبی بات ہے، ہم آپ کو سمیٹتے ہوئے بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوانوں کی تربیت کا بڑا خیال کرتے تھے۔ دیکھو کیسے ہے، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نوجوان تھے، ہماری عمریں 15-20 سال کی تھی، قریب 15 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے پاس ہم 20 دن تک ٹھہرے۔ کتنے دن؟ 20 دن۔ علماء اس سے استدلال کرتے ہوئے بولتے سمر کیمپ چلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس 20 دن ٹھہرے رہے، نبی نے ان کو سکھایا نماز پڑھنا، سب دکھانا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، اگر دو ہے تو جماعت بنا لو، اذان دو، اقامت دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکالوجی میں بڑے ماہر تھے، آپ نے جب ان کو دیکھا، ان نوجوانوں کو، ان نوجوانوں کو اور پڑھنے والوں کو گھروں کی یاد آتی ہے، تو آپ نے پوچھا کیا تم کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے دن تم میرے پاس ٹھہرے رہے، اب جا کے تم کیا کرو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ معزز حاضرین اور حضرات خواتین، آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا طبقہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا۔ آج کا نوجوان امت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ کیا ہے، ہر ایک آدمی نوجوانوں سے شکایت کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں گھروں میں بھی ماحول خراب، اسکولوں میں بھی ماحول خراب، کمپنیوں میں ماحول خراب، بس میں جہاں کہیں جاتے نوجوان اپنے قول سے، فعل سے، گفتار سے، کردار سے دوسروں کو تکلیف دیتے نظر آتے ہیں۔ ہر ایک آدمی نوجوانوں سے کیا کر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے۔ اور آج کے نوجوان تو اپنے نوجوان بچوں سے اتنا تنگ آ گئے ہیں، میں آپ کو یہ بات بولوں تو بڑا تعجب لگے گا۔ بعض والدین تو اپنے بچوں سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں، بولتے تو میرا بیٹا نہیں تو،
اور وہ تو میرا بیٹا نہیں بلکہ زبان سے نہیں بولتے بلکہ پیپر میں دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے پیپر میں بنگلور سے ایک پیپر نکلتا اردو کا جس کا نام ہے سالار. ہم نے اس میں کتنے ایسے لوگوں کا دیکھا وہ بول ڈالے تم میری اولاد نہیں. کیا پیپر میں دیا لے تو اولاد ماں باپ کی نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی چن کی اولاد؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اولاد دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اتنا اونچا مقام دیا. دیکھو تم اپنے بچوں کے بارے میں اللہ سے دعا کرو. آج ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں بد دعا زیادہ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ان کے 10th میں پاس ہونے اور ان میں بیمار ہو گئے تو دعا کرتے ہیں مگر ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا خلل ہے. آج کے نوجوانوں میں کیا کیا بگاڑ ہے. اگر ہم لڑکوں میں لڑکیوں میں دیکھیں سب سے پہلے چیز جو ہماری نوجوانوں میں کھلتی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ پوچھیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے, محمد رسول اللہ مکمل نہیں آتا ان کو, لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرنے بھی نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. بولے ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج کے نوجوانوں کو توحید کسے بولتے ہیں نہیں معلوم, عقیدہ کسے بولتے ہیں نہیں معلوم. یہ سب سے بڑی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیوں میں شرک بدعت و خرافات جتنا ہے میں سمجھتا ہوں کسی طبقے میں نہیں ہے. آج نوجوانوں کو آپ دیکھو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. کل اس موضوع پر ایک جگہ میں نے خطاب کیا تھا, وہاں ایک مثال دی تھی. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کیا کرتے, میلاد النبی کا جلوس نکالو. سال بھر نماز نہیں پڑھتا, ٹخنے کے نیچے پینٹ اور پوری داڑھی مونڈی ہوئی, کیا کرتا ہے اس دن وہ ہرا جھنڈا بن لیتا, بڑی گاڑی میں کھڑا ہو جاتا, سمجھتا میں نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے. یہ حقیقت ہے. +2 پڑھنے والا ایک طالب علم اس سے جا کر پوچھتے ہیں تم نبی کا نام بتا سکتے کیا؟ نہیں بتا سکتے. وہ کیسے مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے, رسول اللہ پر ایمان رکھتے. کتنی مرتبہ ہم اذان میں سنتے اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ اذان کو سن لے تو کافروں کو اذان یاد ہے, ہمارے مسلمانوں کو نام نہیں معلوم, محمد بھی نہیں احمد بھی نہیں. وہ کتنے بار بولے تم کیا بولتا, نبی کا نام رسول ہے, نبی رسول اس کو تھا لیکن اسے نام نہیں معلوم ہے. لہذا دیکھو شرک و بدعت میں بہت پڑے ہوئے ہیں. آج کے نوجوانوں کو دیکھیں گے آپ تعویذ باندھے ہوئے ہیں, یا تو ادھر یا تو ہاتھ میں, یا تو خواتین ہیں بچے نہیں ہوئے بولے تو عامل کامل کے پاس جا کے کمر میں تعویذ بننے کا تھے. یہ سب ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس وہ ہرا اتنا ملتا اس میں آیت الکرسی لکھو ہے, وہ گلے میں ڈال لیتے. تعویذ پہننا شرک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 آدمی آئے, آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی. وہ 10ویں آدمی سے بیعت لینے ہاتھ بڑھائے تو ان کے ہاتھ میں ڈوری. اللہ کے نہیں بولے میں تمہارے پاس ہاتھ نہیں کرتا, جب تک تمہیں نہیں کاٹتے اس وقت تک میں تمہارے سے بیعت نہیں کرتا بولے. تو اس سے معلوم ہوا آج امت مسلمہ کے نوجوانوں میں شرک بہت ہے. اور یہ تعویذ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بدعت و خرافت بہت ہے. آپ دیکھیں گے کڑے ڈالنے کو ہیں, وہ مارواڑیاں اور آپ راضیوں کو دیکھتے لال دھاگا بنتے, وہ دھاگا بنتے, وہ اجمیر کو گئے جو دھاگا خواجہ کا دھاگا بننے کا تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کڑے ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے آج ہمارا نوجوان کتنا متاثر ہو رہا ہے, ہمارے نوجوان بھی کانا چھید لیتے ہیں مارواڑیوں کو دیکھ کو. یہ حقیقت ہے. لہٰذا امت میں عقیدے کا بگاڑ بہت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آپ نے مکے میں صحابہ پر جو محنت کی, آپ نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کو درست فرمایا. بلال کا عقیدہ کیسے تھا, احد بولتے مگر اپنے ایمان کو چھوڑتے نہیں تھے. یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں, ان کو پکڑ کر کفار لے گئے, بولو جے ہنومان جے شری رام بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت عمار ابن یاسر نے کہا اے اللہ کے رسول, یہ لوگ ایمان لانے کے بعد مجھے لے جا کے کفر بولو. بولے کیا کرنا میں؟ اللہ کے نبی نے عمار سے پوچھا, عمار جب تم کو لے جایا گیا وہاں تمہارا دل کیسے تھا؟ اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ میرے دل میں ایمان تھا, زبان سے بولا میں مجبوری میں آ کر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور ایک مرتبہ پکڑ کو لے گئے تو بھی یہ حرکت کرو. اللہ اکبر. حضرت عمار ابن یاسر کا ایمان کیسے تھا دیکھو. ایک واقعہ ایسے ہی ہے, عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ جملے لکھیے, عمار کے سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے. ان کے گوشت میں ایمان, ان کے ہڈی میں ایمان. ایسی ایمانی طاقت مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے ہر ایک صحابی نوجوان ایک اینٹ اٹھائے ہوئے, مگر یہ صحابی کو وہ ایمانی طاقت ہے 2 اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں.
جب یہاں وہ اینٹ رکھ کر جو ہے ذرا سیمنٹ وغیرہ مٹی پڑ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے دور کرتے ہوئے کہا عمار ایک وقت وہ آئے گا تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا، آج امت کے نوجوانوں میں عقیدے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اب دیکھیے یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہماری لڑکی چلے جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ اگر اسے اس بات کا احساس ہو جائے میرے پاس عقیدے کی طہارت ہے اور جس غیر مسلم لڑکی کے ساتھ میں بھاگ رہی ہوں وہ عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے، بھلا بتائیے ایک بڑے بھگونے میں دودھ رکھا جائے، اگر اس میں رتی برابر پیشاب ڈالے تو کیا ہوگا؟ پورا وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے صبح میں مومن شام میں کافر، شام میں کافر صبح میں مومن، آج ایسے ہو رہا ہے، صبح میں مومن ہوتا ہے شام میں کسی غیر لڑکے سے کا مطلب بھاگ جا رہی۔ لہذا عقیدے کی طہارت ایمان اگر ہم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا درست کر لیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایک لڑکی بھی مرتد نہیں ہوگی، لیکن چونکہ عقیدہ کمزور، ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے ہماری لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ عقیدے کی نجاست رکھنے والے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جا کر زندگی گزارنے میں فخر محسوس کر رہی ہیں۔ دوسری بات، آج ہمارے نوجوانوں میں لڑکے لڑکیوں میں جو دوسری بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک کلچر سے دوری۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، وہ مغربی کلچر ایسا ہو گیا، ویسٹرن کلچر، انہیں جو دیا وہ اسے اوکے بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ دیا، وہ ہمیں دل و جان سے محبوب ہونا چاہیے، اسے سر آنکھوں پر رکھو۔ اگر آپ یہ گندے انڈے کو، یہ گندی تہذیب کو اگر آپ اپنائیں گے تو کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک دن ایک یہودی آ کر آر دلاتے ہوئے بولا تمہارا نبی تم کو قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے کیا؟ آج کا مسلمان ہوتا تو شاید شرم سے سر جھکا لیتا، لیکن حضرت سلمان نے کیا کہا؟ میں اسلام کا بیٹا ہوں، ہاں مجھے فخر ہے، اسلامی کلچر پر مجھے فخر ہے۔ آج تو ایسا ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اسلامی کلچر کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کولڈ ڈرنک کی دکانوں پر جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے اس میں خود یہ ہاتھ ہوتا ہے، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہاں غیر مسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، وہ شیطان کی تہذیب ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا لے گا تھا، اللہ کے نبی بولے جی رائٹ سے کھاؤ جی، انہیں بولتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اس آدمی کے رائٹ ہاتھ کو شل کر دے۔ نبی نے بددعا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے وہ آدمی رسول اللہ سے جانے کے بعد سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرتا مگر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں ہمیں اسلام کی تہذیب پر چلنا چاہیے۔ آج کیا ہے دیکھو، علامہ اقبال بڑے شاعر جانتے نا، بہت بڑے الہامی شاعر، انہوں نے اپنے اشعار سے اسلامی نوجوانوں کو بہت للکارا۔ ایک شعر میں کہتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ویسٹرن کلچر جو بھی دیتا وہ لے لیتے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی کلچر بتایا، لہٰذا کھانے پہننے اوڑھنے میں ہمیں مکمل طور پر اسلام پہ چلنا چاہیے۔ آج نوجوانوں کو دیکھتے آپ ایسی پینسل ٹائٹ جینس پینٹ پہنتا، وہ رکوع اور سجدہ کرے تو پیچھے کا نظر آتا، انڈر ویئر بھی نظر آتا۔ ہماری خواتین جو کپڑے پہنتی ہیں اللہ رحم کرے، ایسے کپڑے، ٹائٹ برقع اگر آپ یہ پہن کر نکلتی ہیں، یاد رکھے اللہ کی لعنت اس کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس کے اوپر۔ اور اپنے بچوں کو ہم جو کپڑے پہناتے ہیں اس میں بھی خود اپنے جو ہے مکمل طور پر تباہی و بربادی ہے۔ بچیوں کو کپڑے پہناتے ہیں اتنا پورا کھلا رہتا اوپر کا، بچپن سے آپ برقع پہنا کے عادت ڈالو۔ سعودی عرب میں تو ایسے ہوتا، حیدرآباد وغیرہ میں 6 سال کے بچی کو برقع پہنا کے نوسپیس بنتے، کیا ہوتا؟ وہ بچپن سے عادت ڈالا تو اسے سمجھ میں آتا میں چھوٹی میں چھپتی ہوں، بڑے ہو کر مجھے برقع مکمل طور پر پہننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے لڑکوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ایسے کپڑے پہن لے کے آتے ہیں، وہ کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ ٹی شرٹ اس کے اوپر پیچھے لکھ رہا تھا ایئرٹیل جی، وہ پہن لے کے آ جاتے ہیں۔ ٹریک پینٹ اوپر تک رہتی ہے یہاں تک، کبھی کبھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ گڑگا بھی نظر آتا ہے اس میں۔ فٹ بال کھیلنے کی جو پینٹ رہتی ہے وہ پینٹ لے کے ہم جو مطلب یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو سعودی عرب کی ٹیم فٹ بال کھیلتی،
مگر وہاں کا قانون ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھٹنا، چٹی پہ لگ کھیل نہیں سکتے آپ۔ یہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ فٹ بال کھیلے تو بھی وہاں بھی اسلامی کلچر مکمل طور پر ہے، لہٰذا کھانے پینے اوڑھنے میں ہم سب کو اپنے بچوں کی تعلیم کی تربیت کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بچے یہ ہاتھ سے کھاتے رہتے، چھوڑ دو، بچہ چھوٹا ہے، بعد میں بولیں گے نہیں ہوتا، بچپن سے آپ مکمل طور پر سکھاؤ۔ اور بال رکھنے میں تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے بال کیسے ہوتے ہیں، حجام کی دکان میں جا کے وہاں ایک بڑا چارٹ لگ کر رہتا، وہ چارٹ دیکھ کر بولتا یہ ماڈل بتاؤ۔ میں تو بولتا ہوں یہ ہمارے نوجوانوں کے سر پر جو بال ہیں وہ کھیت بن گئے، کھیت، یہاں 2 نمبر، وہاں 4 نمبر، وہاں پورا۔ اب بسا موقع ایسے ہوتا ہے پورا زیرو مشین مار کو بیچ میں رتی بال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے سے منع فرمایا، اسے بولتے ہیں قضا۔ اور ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے سٹیوں میں چلے جائیں گے آپ، ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر آتا ہے بال بنانے، 500 روپے دے کر کٹنگ کراتا ہے اسے، غیر مسلموں کی کٹنگ۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں مکمل طور پر اپنے بچوں کو، اسی لیے آپ دیکھیں گے مدارس وغیرہ میں بالش نہیں رکھنا، یہ بال رکھے تو کیا ہوتا، انسان تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک مثال دیتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی تربیت میں 80 صحابہ کا کردار، ان کی تربیت میں کون، ان کی تربیت کرنے والے صالح بن کیسان رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین۔ مدینے میں ایک دن کیا کرے سمجھ رہے ہیں آپ، عمر بن عبدالعزیز تربیت پا رہے سو صالح بن کیسان کی نگرانی میں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز کو دیر سے آئے، نماز پھٹ گئی ہے، 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، بلا کے پوچھے تمہارے ابا تمہارے تربیت کے واسطے میرے پاس بھیجے کہ تمہیں نماز میں لیٹ سے آئے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس وقت کہا اصل میں بال بنا رہا تھا۔ صالح بن کیسان نے کیا کیا معلوم، عمر کے والد کو خط لکھا، تمہارا بیٹا بالا پھرا لے کر نماز کو دیر سے آتا ہے، کیا کرے معلوم، صالح بن کیسان کو خط لکھا، ایک حجام کو چٹھی دے کر بھیجے، جاؤ میرے بیٹے کو مدینے میں کسی بھی پوچھنا نہیں، بالا مڑا کو واپس آ جاؤ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں بال رکھنا ہو تو ڈھنگ سے رکھنا چاہیے، یہ کٹنگ وہ کٹنگ ملٹری کٹنگ پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے، اس میں ہمارا نوجوان پوری طرح غارت ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر بات کریں گے اسلامی تہذیب کی، اللہ کے نبی نے داڑھی رکھنے کا، مونچھ کو پس رکھنے کا حکم دیا، ہمارے نوجوان کیا کرتے، ویرپن کی طرح بڑے بڑے مچھا رکھ لے کے داڑھی کاٹتے ہیں۔ اب بولتے وہ ہماری کمپنی میں الاؤ نہیں ہے داڑھی، ارے جس کمپنی میں آپ کی داڑھی پر آنچ آتی ہے اس کمپنی میں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، میں ایک ایسے کمپنی میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں جہاں میری داڑھی پر آنچ آتی ہے، کیا کروں؟ شیخ بولے اللہ کی خاطر اگر اسے چھوڑ دو گے، دین پر عمل کرو گے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ اچھی کمپنی دے گا۔ اچھا کیا کرنا، فوراً کمپنی چھوڑ کے گلی میں نہیں آ جانا، کرنا کیا، اچھی کمپنی دیکھ لے کے وہ کمپنی کو چھوڑ دینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سکھ اپنی داڑھی کبھی نہیں کاٹتے، اپنی داڑھی کو مون کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی بھی کمپنی میں، ملٹری میں، پوری انڈیا میں آپ دیکھ لو، وہ اپنا دوپٹہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اگر ان کو کسی کمپنی میں ان کے دوپٹے پر، داڑھی پر اگر آنچ آئی، سپریم کورٹ سے لڑ کے اپنا حق لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو بھی اپنا حق مانگ کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو قوم جیتی نہیں، جینے کا حوصلہ نہیں رہتی، وہ قوم کو ہمیشہ پریشان کیا جاتا ہے۔ زندہ قوم کیا کہتی ہے، حقوق کی بھیک نہیں مانگتی بلکہ حقوق اپنے سے چھین لیتی ہے۔ اسی لیے ایک ویڈیو ہم نے یہ بھی دیکھا، سکھ بولتا ہے دیکھو مسلمانوں، ہم تمہارے سے کم رہ کر اپنے حق ماننے میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تم ہندوستان میں 18% لے کر بھی تم اپنے حقوق مانگنے میں ناکام ہے۔ لہٰذا ماشاءاللہ ہندوستان میں کتنا اچھا ماحول ہے، کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جہاں داڑھی رکھ کر آپ کام کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس طریقے پر مکمل طور پر ہمیں اسلامی تہذیب پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب، مغربی تہذیب، نیٹ کپڑے، ساری باتیں ہم نے بتا دیے۔ اور آج کل کے نوجوانوں میں میوزک سے محبت بھی بہت ہے۔ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جب تک میوزک نہیں سنتا نیند نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس سے پہلے بتائے تھے یہاں پہ آپ کے سامنے، ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے 3 دن بعد ہم اس کے گھر گئے، دیکھے تو بیٹی کے کان میں ہیڈ فون ہے۔ یہ کب کی بات، 2008-9 کی بات، تقریباً کتنے سال گزر گئے، تقریباً 15 سال گزر گئے۔ ہم نے جا کر اس لڑکی سے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹی کیا بولتی معلوم، باپ کا غم مٹانے گانے سن رہی ہوں۔ وہ باپ نے کیا تربیت کی ہوگی، اگر وہ جو میوزک سنے گی تو قبر میں باپ کو عذاب بھی ہوگا۔ کیا باپ کے مرنے کے بعد اس کے غم کو مٹانے کے لیے میوزک سننا چاہیے؟ یہ سب بیچل کرچن کی دین ہے یہ۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں میوزک کی گندی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ابن القیم دونوں اپوزٹ،
اگر میوزک کی محبت ہے قرآن کی میوزک نکل جاتی، قرآن کی محبت نکل جاتی، اگر قرآن کی محبت ہے تو میوزک کی محبت نکل جاتی۔ آج کا ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اگر نوجوان دیکھتے ہیں اس کے جسم میں بھی ٹہراؤ نہیں، خیالات میں بھی ٹہراؤ نہیں، وہ ہمیشہ ناچتا رہتا ہے۔ ہمارے بچے بھی اگر کوئی گانے پر ناچ گئے کیا خوشی ہوتی ہے، ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار، پتہ نہیں کیا کیا لفظ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو میوزک کی فتنے سے دور رکھو۔ ہمارے گھروں میں میوزک کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میوزک شیطان کی بانسری ہے، لہٰذا میوزک سے ہمارے گھروں کو پاک ہونا چاہیے۔ اب لوگ تو کیا کرتے ہیں، مسجد میں آتے اپنا موبائل بھی سائلنٹ نہیں کرتے، نماز میں کھڑے ہو کر میوزک آ رہی ہے، اور ہمارے نوجوان تو میوزک کے اتنے دل دادا، اگر میوزک بولے تو گانے کا نام بولیں گے، حالانکہ ایسے ہونا چاہیے قرآن سن کر قرآن کی صورت کا مکمل طور پر نام بولیں۔ اور میوزک سے ہوتا کیا ہے، زنا پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ میں اور ایک ہے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی پاکیزہ محبت نہیں ہے۔ اب میں بولتا ہوں نبی کا نام اس نہیں معلوم تو نبی سے محبت کیا کریں گے؟ اور جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں، میں بولتا ہوں ان کے دلوں میں اللہ کی پاکیزہ محبت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت ہوتی، یہ عشق کی گندی محبت ان کے دلوں میں جمع نہیں ہوتی۔ ہم نے بچپن سے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو نہیں بٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں بٹھایا۔ اس نتیجے میں ہوتا کیا، غلط محبتیں بیٹھتی ہیں، غلط رخ اختیار کرتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اس لیے پیدا کیا کہ اس دل میں اللہ کی محبت کو بھر دیا جائے، بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ خراب چیز بیٹھ گئی ہے، وہ کیا، ہمارے لیے رسول اللہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ چیز بیٹھی ہے۔ اور کون آئیڈیل؟ فلمی ستارے، کرکٹ کھلاڑی، سیریل میں آنے والے لوگ، ٹک ٹاک میں آنے والے لوگ، اپنے جسم کا دھندا کرنے والے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل بنے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے کہیں رسول اللہ آئیڈیل ہے، بولتا رسول اللہ آئیڈیل نہیں ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اگر ایک غلط نمونوں کو اپنے بچوں کے ذہن سے بٹھاؤ تو کیا ہوگا، مکمل طور پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پوچھے امت میں 4 خلیفہ کا نام بولو تو نام نہیں بول سکتے آج، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کی جگہ کیا بولتا آج کا نوجوان، ابو حنیفہ، امام احمد، شافعی، مالک۔ تو لہذا دیکھیے اگر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھاتے، رسول اللہ کی محبت بٹھاتے، صحابہ کی محبت بٹھانا، دیکھو اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں ایک چھوٹا جملہ بولتا رضی اللہ عنہ، کیا مطلب، اللہ ان سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اور اللہ جس سے راضی ہو گیا اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جن شخصیتوں سے اللہ راضی ہوا، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، جو حرام کام کرتے ہیں، فلم میں کام کرنے والے کرکٹ کھلاڑیاں، جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، اگر آپ ان کے نقش قدم پر گئے تو اللہ نہ کرے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں پر بھی اللہ کا غصہ اترا تو کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمونهم القرآن۔ یہ لکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے بتاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ اچھا، ہمارے بچوں میں ابو بکر کی عمر کی محبت پیدا ہونا تو کیا کرنا معلوم، اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھو، اپنے بچے کا نام عمر رکھو۔ نام رکھنے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی وہ ٹینس کھلاڑی کا نام رکھ رہا ہے، کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، فلمی کھلاڑی فلمساروں کا نام رکھ رہا ہے۔ لوگ بولتے ابو بکر نام پرانا ہو گیا، عمر نام پرانا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو نام پرانا ہو سکتا ہے مگر کردار پرانا نہیں ہوتا۔ ابو بکر کون تھے؟ امت میں سب سے افضل۔ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو، عمر رکھو، اپنے بیٹیوں کے نام رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو۔ لوگ کیا کرتے، چپل کی دکان کا نام عائشہ، اللہ کی نبی کے بیوی کا نام رکھ رہے ہیں چپل بیچنے کے واسطے۔ لہٰذا اپنے بیٹے کا نام عائشہ رکھو، ام کلثوم رکھو، اللہ سے دعا کرو اے اللہ میں نے تیرے نبی کا نام نہ نبی کے بیٹے کا نام رکھا ہے، اے اللہ اس پرفتن دور میں تو میرے بیٹے کی حفاظت کر۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں تو ماشاءاللہ بہت کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے لڑکیوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس میں بگاڑ غلط دوستی۔ ہمارے بچے بچیاں اسکول کو جاتی ہیں، وقت پہ واپس نہیں آئے تو والدین کیا بھی نہیں بولتے، بلکہ فلموں میں بتایا جا رہا ہے ایک بچہ جا کے گرل فرینڈ لا رہا ہے، اس کو گھر میں جگہ دی جا رہی ہے۔
اور ایک لڑکی ہے وہ جا کے بائٹ فرینڈ لا رہا ہے، اس کو جگہ دی جا رہی ہے، حالانکہ قرآن نے کہا شادی سے پہلے چھپ کر کسی تعلق نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا غلط دوستی پر نظر رکھو، آپ کا بچہ کس کے ساتھ مل رہا ہے، آپ کی بچی کس ساتھ مل رہی ہے، لہٰذا اس پہ توجہ دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو ہمارے لڑکیاں چل جائیں اس کا سبب کیا بولے تو وہ مسلمان لڑکی کی دوستی غیر مسلم لڑکی سے ہوتی۔ وہ غیر مسلم لڑکی کیا کرتی ہے، اپنے بھائی کو اس کا نمبر دیتی ہے، یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں افسوس ہوتا، رونا آتا ہے، فیس بک پر کچھ ایسے پیجز ہیں جن کا بنانے والا ہندو ہے، مگر اس میں آپ دیکھیں گے 5000 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں۔ استغفر اللہ، کیا ضرورت ہے مسلمان لڑکی کو فیس بک میں جا کے نام رکھنے، پیج میں کھولنے کے واسطے اس طریقے سے۔ اور ایک بات بھی ہے، دیکھو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہمارے جو لڑکیاں چل جا رہی ہیں اس میں کیا ہو رہا معلوم ہے، وہ غیر مسلم لڑکیاں آ کے مسلمان لڑکی کے پاس بولتے ہیں میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ کیا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ انہیں کیا سمجھ جاتی، میرے ہاتھ سے کون تو مسلمان ہو گئے تو اچھا نہ بول کے اس میں چل جاتی انہیں۔ لہٰذا ایسے دھوکے میں ہماری مسلمان لڑکیوں کو نہیں پڑنا چاہیے۔ گھر سے اکیلے نہیں جانا، اکیلے واپس نہیں آنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی عورت کو اکیلے سفر نہیں کرنا۔ یاد رکھو، 1 کلومیٹر نہیں، 2 کلومیٹر نہیں، 20 میٹر، 10 میٹر بھی نہیں، کوئی بھی مسلمان لڑکی کو آپ اپنی بہن کو، بیوی کو اکیلے نہیں بھیجنا۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ بتایا اگر کسی مسلمان عورت کے پاس پیسہ ہے، طاقت بھی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ آج کل ہوتا کیا دیکھو آپ، یہ ٹور چلانے والے کیا کرتے ہیں، عورتوں کو لے لیتے ہیں، بڑی بڑی عمر کی عورتوں کو۔ وہ ٹور آپریٹر کیا کرتا، جھوٹے محرم کی سرٹیفکیٹ بنانے کے عورتوں کو نعوذ باللہ حج پہ لے جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے غلط دوستی پر نظر رکھیں۔ اور ہمارے لڑکوں میں بے حیائی بھی بہت ہے آج۔ کیا ہے، چلنے میں بے حیائی، بولنے میں بے حیائی۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں آپ، منہ کھولے تو کیا کرتے، پہلے کرکٹ کھلاڑی کا نام، منہ کھولے تو اپنے جسم کا دھندا کرنے والی، ننگے ناچنے والی عورت کا نام، ان کا بیٹا پورا معلوم۔ اگر آپ یہ پوچھیں امت میں نوجوانوں میں ابو بکر مرتے وقت ان کی کیا عمر تھی، بول نہیں پائیں گے۔ اگر آپ پوچھیں فلاں فلم میں وہ کیا سا رنگ کی ساڑی پہننے ہوتی، پورا بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بے حیائی بہت آ رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر میں نیک ہوں نیک لوگوں کا ذکر کروں گا، اگر میں برا ہوں تو کیا کروں گا، برائی کا ذکر کروں گا۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے لڑکے لڑکیوں میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، ذرتی برابر بھی اللہ کا خوف نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے 4-5 مسلمان لڑکیاں مل کر کے یہ غیر مسلم لڑکے کے درمیان میں فوٹو کھنچوا کر اپلوڈ بھی کر رہی ہیں۔ اور یہ بات آپ کو نصیحت کرتے ہیں، کیا ہے، اس طرح کے جتنے فوٹو ویڈیوز آتے کسی گروپ میں شیئر نہیں کرنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف بے حیائی پھیل رہی ہے، دوسرا کیا ہے، اس سے دشمن کو حوصلہ مل رہا ہے، ہم اپنے کام میں کس قدر کامیاب ہو گئے ان کو حوصلہ مل رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے فوٹوز ویڈیوز دیکھنا بھی نہیں، ڈیلیٹ کر ڈالنا۔ اور اپنے بچوں کو بتا، دیکھو ہماری مسلم لڑکی کیسے بھاگ رہی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کریں، میں سمجھتا ہوں وہ فوٹو دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر، نعوذ باللہ، اگر ہماری مسلمان لڑکے غیر مسلم سے بھاگ بھی سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے نوجوان ایک بیماری ہے، وہ کیا، ڈرگس بہت ہے، اتنا استعمال کرتے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، گٹکا ہے، پان ہے، دن بھر کمپنی میں کام کرتا، ایک نماز بھی نہیں، ایک دم جانور کے سکا آتا، کھا لیا، نیند نہیں آ رہی ہے، رات 2:30 بجے تک آن لائن، کیا ہوگا، نیند کہاں سے آئے گی؟ نماز چھوڑ کے کوئی مسلمان نوجوان لڑکا مطلب اطمینان کے چین سو سکتا ہے کیا؟ وہ اب جا کے پہلے مرحلے میں میڈیکل سے کیا ہے وہ سونے کی دوا لے کر آتے، اب سونے کی دوا بھی کام نہیں کر رہی، وہ درجہ آیا، گانجا مارو، افیون مارو، زردے کا پان کھاؤ۔ اب ڈرگس تو ایسے ہو گیا ہے، چھوٹے 10 سال کے بچے آج جو ہے نعوذ باللہ نشے کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ تو آپ دیکھیں گے یہ واقعہ تو ایسا ہے، ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ سے کہا مجھے گانجا مارنے کے لیے پیسے ہونا، ماں باپ گانجا مارنے کے لیے پیسہ نہیں دی، نوجوان نے اپنے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں، یہ منشیات کا تو استعمال ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو مکمل طور پر خراب کریں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج کا نوجوان جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، روحانی اعتبار سے بھی کمزور۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، شادی کرنے کی بات کرے تو بولتے اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال، گندی چیزیں دیکھ کر کے کیا ہوا، پوری جو صلاحیت تھی باپ بننے کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ ہو رہا ہے، ہم روحانی طور پر بھی کمزور۔ روحانی طور پر کمزور کا مطلب کیا، نماز بھی نہیں،
روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں، اگر ایسا نہیں کرے تو بھلا بتاؤ ایک کافر کی ایک مسلمان کے دل میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو اس طریقے سے شرمگاہ کا غلط استعمال بھی آج بہت ہو رہا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بندہ انسان کی عادت زنا کرتے، ہاتھ کے ذریعے پکڑتا، پیر کے ذریعے چلتا اور دماغ کے ذریعے سوچتا، یہ پورا زنا ہو جا کو آنکھ کے ذریعے غلط چیزیں دیکھتا، یہ پورے زنا کا اثر جا کو شرمگاہ پہ پڑتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لوگو اگر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج کہاں ہے نگاہوں کی حفاظت؟ اگر آپ یوٹیوب میں کہتے بھی دیکھنے گئے، ایڈ آ کر ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ آپ قرأت سننے جا رہے ہیں مگر قرأت سننے کی راہ میں ننگی چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ نگاہوں کے غلط استعمال سے شاید ہم میں سے بہت کم بچے ہوئے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے، ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اگر وہ خواب میں بھی کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ کر طواف کر رہے ہیں، یہ مثال سنیے، طواف کر رہے ہیں، کوسا دن؟ حج کا دن، 10ویں تاریخ، دنیا کا سب سے مقدس دن، دنیا کی سب سے مقدس جگہ، وہ رہ کر طواف کر رہے ہیں، اونٹ جانور پر بیٹھے ہیں اللہ کے طواف کرتے ہوئے۔ تو اس وقت کیا ہوا، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھا، یا رسول اللہ یہ بچے پر بھی حج ہے کیا؟ وہ جو عورت تھی ذرا خوبصورت تھی، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے تھے، وہ بچے کو دیکھتے دیکھتے شاید اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی گردن کو ایسے ہی موڑا۔ کیوں موڑا؟ اس لیے کہ نوجوان لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کل دیکھو ہمارے معاشرے میں گورے گورے بچوں کو دیکھ کر ہمارے شرمگاہ پر اثر پڑ رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھ کر کے، گانے دیکھ دیکھ کے، ٹکا دیکھ کر کے ہمارے نوجوان کی نوجوانیاں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے اندر طاقت نہیں ہوتی، شادی کر لیتے، بعد میں معلوم ہوتا کہ نعوذ باللہ نامرد نکلا۔ اسی لیے عرب وغیرہ میں دیکھیں گے شادی کرنا بولے تو میڈیکل رپورٹ لانا فٹ کی، جب تک فٹ کی رپورٹ نہیں لاتے اس وقت تک قاضی نکاح نہیں پڑھاتا۔ اس طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو مکمل طور پر بچا سکتے ہیں۔ اور ایک بھی ہے بیکاری۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھیں گے ہوٹل میں بیٹھ کر بیکار باتیں کرنا، چبوترے پر بیٹھ کر بیکار باتیں کرنا، یا نہیں تو پارک میں بیٹھ کر بیکار باتیں کرنا۔ باپ کما کو لا رہا بولے تو بچے کھا رہے ہیں، یہی ہو رہا۔ یہ بیکاری امت مسلمہ کے لیے لے کر ڈوب رہی ہے۔ اتنی بیکاری لڑکے لڑکیوں میں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی ان کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وقت کا صحیح استعمال کرے تو اللہ راضی ہو جاتا، اگر وقت کا غلط استعمال کرے تو انسان قیامت کے دن کہے گا کاش اللہ کے حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی۔ اللہ بولے گا کیا ابھی جو ہے نہیں ہے، یاد رکھو آج عمل ہے، کیا نہیں ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور ہمارے نوجوانوں میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی بہت ہے۔ ہماری بچی 10th پاس کری، ہماری بچوں +2 پاس کری، اسے کیا دینا؟ اینڈرائڈ موبائل دینا، اور کیا دینا؟ ایپل فون دینا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہلاکت کا آلہ آپ اپنے بچوں کے سامنے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، ان سے بولو بیٹے اگر یہ موبائل لے کر کہیں بھی جا کر اگر تم دیکھو گے، دیکھو تمہاری نظر موبائل پر پڑنے سے پہلے اللہ کی نظر تمہارے اوپر پڑے گی۔ یہ اگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تنہائی کے گناہ کیسے کیسے ہیں؟ ہمارے گھر میں وائی فائی ہوتا ہے، ہمارے شادی شدہ، غیر شادی شدہ، میرڈ ان میرڈ بچوں کے لیے شادی سے پہلے کمرے الگ الگ۔ وہ رات میں کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے ہمارے بچے بچیاں نعوذ باللہ غارت ہو جا رہے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی۔ اگر آپ کی پیڈ کا فون دلاؤ تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ یہ اینڈرائڈ فون ہماری عورتوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر سستی بھی بہت ہے، دین کا مذاق بھی ہے۔ دیکھو آج نوجوان کبھی کیا کر رہا ہے؟ سحری کا مذاق اڑا رہا ہے، افطار کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ جا کر شارٹس دیکھو، نماز میں فون سامنے رکھ دل کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی فون اٹھا لے کے بھاگ جا رہا ہے، ہی کیا ہے یہ؟ ہمارے کتنی خواتین ایسی ہیں جو برقعے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتی برقعہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کرناٹک میں جب حجاب پر پابندی لگی، وہاں کی کورٹ کی ایک عورت ٹائی باندھے ہوئے پورے سوشل میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے اسلام میں پردے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی مسلمان عورتیں آ کر اگر ایسا بیان دیں گے تو اسلام کیا بدنام ہوگا نہیں ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو باطل افکار نظریات سے بھی دور رکھنا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے نوجوان علماء سے جڑتے نہیں،
مسجد کو نہیں آتے، صحیح علماء کی نگرانی میں نہیں رہتے، یوٹیوب پہ جا کے پتہ نہیں کس کا کیا کیا بیان سن لیتے۔ اب کیسے ہوتا، مثلا لڑکی کے چہرے کا مسئلہ آتا، عورت کا پورا جسم چھپا کر رکھنا ہے، چہرہ بھی چھپانا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جا کے نیٹ میں ڈال کو دیکھتے کون کی اسلام میں کس کا در بولتا چہرے کا پردہ نہیں ہے، انہیں اتھارٹی۔ یاد رکھیے ہمارے پاس غیر علماء اسکالر فلاں اتھارٹی نہیں ہے، کون علماء ہمارے لیے اتھارٹی ہیں، جو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھے، جن کا علم صحیح ہے، جن کے پاس تقوی ہے، ایسے لوگوں کی بات مانی جائے۔ اور آپ کو بتاؤں میں، یہ تمل ناڈو کے بعد وہ جو کیرلا کا علاقہ ہے، وہاں کے عورتیں تو پردہ ہی نہیں کرتی۔ 2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی کیرلا میں، کیا بولتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پردے کو، چہرے کو کھلا رکھو بولے کرتے، کامش نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ عورت آج کیا پردہ کر رہی ہے، ایک برقع پہن لیے، اس کے اوپر یہ اسکارف پہن لیے، وہ پن لگا لے یا نہیں تو کر لیے، اس کے بعد کیا ہے، ماسک پورا نظر آ رہا ہے۔ یہ پردے کی غلط تصویر ہے۔ اور ایک دیکھو، اب عورت کیا کر رہی ہے، وہ چندی بن رہی ہے اوپر، میں تو بولتا ہوں وہ چندی جیسا چھوٹا کپڑا، اس میں کیا ہو رہا ہے، عورت کی آنکھیں، آئی برو، ناک پر نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی عورت کا پردہ نہیں ہے۔ شریعت نے عورت کے بارے میں جو بتایا، پردہ کسے بولے تو ایسی ڈھیلی ڈھالی چادر جو اوپر سے لے کر عورت کو نیچے تک مکمل طور پر چھپا دے۔ آج تو برقعے کے ساتھ جو اوڑھنیاں مل رہی ہیں، میں تو بار بار بولتا یہ دسترخوان کی طرح ہیں۔ حقیقت میں یہ باریک باریک اوڑھنیاں، ہماری خواتین وہ باریک باریک اوڑھنیاں پہ لے کے بار بار کھینچ لے کر آنا نہیں۔ عورت اگر برقع پہنی اور اوپر سے اگر اسکارف ڈالی، کچھ بھی کرے، نوز پیس بنے، اتنی بڑی اوڑھنی ہونا جو کم از کم کمر تک آئے، اگر پیر تک آتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ اور عورت کو اسلام نے یہ بھی بتایا، عورت کا برقع اتنا لمبا رہنا، نیچے لڑنا، نیچے سے کپڑے نظر نہیں آنا۔ تو اسماء نے کہا یا رسول اللہ زمین گندی ہوتی نا، کیا کرنا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے کہا زمین پوری گندی نہیں ہوتی، ایک جگہ گندگی لگے تو آگے کی چیز اس کو مکمل طور پر دور کر سکتے ہیں۔ یا خواتین بیٹے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اسلام نے پردے کا حکم دیا، پردہ میری عقل میں جیسا آتا ویسا نہیں اوڑھنا، شریعت نے جیسے بتایا پردہ ویسے اوڑھنا۔ تب چل کر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری لڑکیوں کو مکمل طور پر فتنہ سے بچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھو فیس بک کے پیجز میں چلے جاؤ، یا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلمان لڑکیاں جو جا رہی ہیں، حقیقی پردے کے معنی مفہوم سے واقف نہیں ہیں، یا تو چندی بن لیے ہیں، یا نہیں تو چہرہ کھلا ہے، یا نہیں تو بغیر جو ہے پردے کے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ آپ دیکھیں گے ایسے ویڈیوز آتے، غیر مسلم لڑکا گاڑی چلا رہا تو پیچھے انہیں بیٹھ گئی ہے، اب جا کے مسلمان لڑکے بولتے اسے اترو ماں، کون ماں، تمہیں تو خالی ایسا کرتے رہے شتر مرغ کی طرح۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں جتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ رہے ہیں، اگر وہ حقیقی پردہ کرتی، پردے کے اسلامی تصور سے واقف ہوتی تو کبھی کسی غیر لڑکی کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ اور ماشاءاللہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں کبھی وہ کام نہیں کرتی۔ اسلام نے کیا بتایا، پردے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، پردہ کیا کرتا ہے، پاکیزہ عورت کو چنچل عورت میں فرق کرتا ہے۔ اگر وہ برقع چنچل عورت کا ہے، وہ چندی چنچل عورت کی ہے، اس کے اوپر ضرور مرد حملہ کریں گے۔ اگر کوئی پاکیزہ عورت اسلامی شریعت کے مطابق اگر پردہ کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان بھی اس کی طرف دیکھنے سے نعوذ باللہ ڈرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو بسوں میں ہماری خواتین چڑھتی ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے، پاؤں میں ساکس پہنے ہوئے، اگر وہ جاٹ کر سیٹ پر بیٹھ جاتے نا، وہ جگہ بازو خالی ہے تو بھی کوئی مرد جا کے نہیں بیٹھتا۔ یہ اصل میں ہے پردے کا فائدہ۔ اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان عورت بغیر پردے کے بیٹھ جائے یا غیر مسلم بیٹھ جائے تو اس کو جا کے لگ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بے پردگی کی مکمل طور پر کیا ہے، یہ پورا بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نوجوان لڑکوں کی اصلاح کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ نوجوانوں قرآن پڑھنا نہیں آتا، 10 سورے یاد کر لے کو پوری زندگی گزار کے دادا نانا بن کے مر جاتے ہیں، حال یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مسلم نوجوانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کا تو کوسا LLB کا، BA کا، MBA کا نہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، ایسا علم حاصل کرنا نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے رب کو پہچانے، رسول اللہ کو پہچانے۔ وہ علم کہاں نہیں ملتا، کالجوں میں نہیں ملتا، وہ علم کہاں ملے گا، مدرسوں میں ملے گا۔ وہ علم کہاں ملے گا، یہ خطبات میں ملے گا۔ وہ علم کہاں ملے گا، وہ علم ایسے دروس میں ملے گا۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اصل میں، مدرسوں میں دنیاوی علوم پڑھانا بولتے آپ، لیکن کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دینی علم پڑھانے کے بعد کیوں نہیں کرتے آپ؟
یہ بڑا اہم بات ہے، لہذا وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے انجینئر بنے، سب بنے، ڈاکٹر بنے، نرس بنے، لیکن سب سے پہلے ان کو اچھا مسلمان بناؤ۔ آج ضرورت ہے مسلمان لڑکیوں کے مدارس کھولنے کی۔ آج اور کیا ہے، ہاسٹل رکھے تو مسائل لاتے ہیں، صبح آنا شام میں پڑھ کے چلے جانا۔ اگر ہم ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو گویا یہ قوم کو پڑھانے کی طرح ہے۔ اور دعا بھی کرنا چاہیے، دعا بڑی اہم چیز ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو، عقیدے پر محنت کرو، اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو صحابہ کی سیرت سمجھاؤ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نیک لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ موبائل کا صحیح استعمال کرنا، موبائل کا صحیح استعمال کیسا کرنا بولے تو میں بتاتا۔ موبائل میں قرآن رکھو، دیکھ کے پڑھو، بس میں ہو کہیں بھی ہو دیکھ کے پڑھو۔ موبائل کا صحیح استعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، پلے اسٹور میں جاؤ، حصن المسلم دعا کی کتاب ملتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو۔ ہمارے نوجوانوں کے موبائل میں میوزک ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کے فلم ہوتے ہیں، سفر میں جانے سے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیتا، پورے سفر میں فلم دیکھتا ہے۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، اور نمازوں کی پابندی۔ ہم مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے نا، ہمارا کوئی بچہ برا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی لائن مار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، باہر جا کے لڑکی سے بات کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کی نماز جھوٹی ہے۔ اپنی نماز کو نبی کی نماز کی طرح بناؤ، اپنے نمازوں میں وہ دم پیدا کرو۔ بچہ جب نمازی ہوگا نا، لڑکے لڑکیاں اگر ماشاءاللہ اگر یہ ہوں، ہر طرح کے برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، یہ اس پرفتن زمانے میں نوجوانوں پر بہت زیادہ لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں۔ لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، نوجوان لڑکا لڑکی کتنا بھی گنہگار ہو جائے، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ کیا ہوگا؟ تہجد کی نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھیں نا، فائدہ کیا ہوگا؟ جن اعضاء کو آپ نے اللہ کی اطاعت میں لگایا رات کے اندھیرے میں، وہ دن کے اجالے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے حق میں مکمل طور پر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، اسلاف کی محبت کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں جتنے گمراہ ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے رب، یہ نوجوان لڑکے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ